السلام علیکم دوستو ہمارے بچپن میں نا ہم لوگ شعر سنا کرتے تھے کہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہ بدلی جس کو کوئی اپنی حالت بدلنے کا نہ مطلب بڑا پیارا سا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہوتا کرتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ موجودہ حکومت کیوں اتنا مطلب کہ بیک فوٹ پہ کھیل رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے. ریاست بچانے کے چکر میں اپنی سیاست تباہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سٹیک ایسے بالکل داؤ پہ لگائی ہوئی ہے اپنی سیاست. 40 سال کی نیک نامی، 40 سال کی سیاست اپنے کہا جاتا ہے، بلکہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے کام اس ملک سے نکال دیے جائیں تو یہ ملک میں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی پل نظر آئے گا، نہ موٹر وے، نہ بجلی، نہ گیس، نہ منصوبے، ایسے ہی ہے. لیکن دوسری طرف ایک ایسے بدتمیز قوم اور ایک انتہائی نااہل انسان کے سامنے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ڈر کر اتنا کیوں حکومت کرنے والی ہے. اگر آپ کی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے اور عمران خان کی حکومت ہوتی تو اب تک عمران خان پتہ نہیں کیا کر چکا ہوتا. پہلے ایک آڈیو سناؤں ذرا، جو پی ٹی آئی کی نام نہاد انقلابی لیڈر یاسمین راشد کی تسلیوں بھری آڈیو لیک ہے، پہلے وہ سن لیں پھر اس کے بعد بات کریں. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کی حال ہے والو جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. کوئی چنگی خبر دسو نا. آرڈر ہو گئے نہیں ابھی تک نہیں ملے آرڈر. انہوں نے ارادہ کیا میں ویسے پوچھ رہی ہوں. نہیں وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں، وہ تو انشاءاللہ جیسے ہوں گے تو مل جائیں گے. ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اچھا جو ڈاک صاحب جاتی ہے نا جیسے ون کو سائن کرتے ہیں اس پہ، ہاں اچھا 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 تو کورٹ ٹائم پہ تو نہیں کرتے نا، تو کورٹ ٹائم کے بعد ہی کرتے ہیں. اچھا. تو خان صاحب کافی کنسرن تھے. میں نے کہا میں نے کہا تو میں نے کہا جی میری خبر کے مطابق ابھی تک ان کو نہیں ملے. جی ابھی تک نہیں، وہ آ جائیں گے رات کو ڈاک سائن ہو کے آ جاتی ہوتی ہے. آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی. میں ویسے پوچھوں اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں نے کہا مشکل سوال آپ کو ڈال دیا آتے ساری. اللہ تعالیٰ کرم کرے. اللہ کرم کرے گا اپنا. ٹھیک ہے اوکے. جی مصطفیٰ اپنے غلام سی سی پی او ڈوگر سے فون پر پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ابھی تک چارج سنبھالا ہے یا نہیں سنبھالا پنجاب کی پولیس کا. ہماری راتیں ذرا سکون سے گزر جائیں گی آپ اگر تشریف لے آئیں گے، اور اگر آپ چارج سنبھال لیں گے تو ہم ذرا سکون میں ہو جائیں گے. ہمیں یہ جو روز رات کو دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، گرم بسترے چھوڑنے پڑتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے جو جان دیاں کڑیاں کٹھیاں کرنیاں پیندے نے، بھٹورے ٹکے کباب بوٹیاں دیاں باہر مطلب ریڑیاں لگوانی پڑتے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی ڈوگر صاحب اگر آپ نے چارج سنبھال لیا. ظاہر ہے ڈوگر صاحب چارج سنبھالیں گے تو پولیس ان کے انڈر ہوگی، تو پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے صوبے کا حکومت نہیں مانے گی. چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے اس کی بات پولیس نہیں مانے گی، تو وہ اپنے سی سی پی او کی مانے گی، کیونکہ وہ ظاہر ہے پولیس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. یہ ہے ملک میں انتشار پھیلانے کا اس جماعت کا پورا پلان. مطلب ایک طرف پلستر منڈیلا جو ہے وہ جیل بھرو تحریک شروع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ ہم لوگ اگلے بدھ والے دن سے جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے. اور دوسرا، جیل بھرو تحریک شروع کرنے سے پہلے جیل میں جو ان کو مطلب ظاہر ہے خاطر متارت ہونی ہے، یا پولیس جنہوں نے گرفتار کرنے ہیں، ظاہر ہے پولیس کیسے گرفتار کرے گی؟ آپ جب تک کوئی جرم نہ کریں آپ کو پولیس کیسے گرفتار کر سکتی ہے؟ جی مطلب آپ ایویں چلے جائیں مجھے گرفتار کرو، میں مطلب کہ جیل پر نہیں ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور پھر جیل میں تو پولیس ڈائریکٹ تو نہیں لے کے جائے گی نا آپ کو کوئی عدالت لے کے جائیں گے، کوئی چلان ہوگا، کوئی پرچہ ہوگا، کوئی ایف آئی درج ہوگا، آپ کے کھاتے میں کوئی کرائم ہوگا تو پھر ہی ہے. مطلب آپ نے کسی گاڑی کو نقصان پہنچا دیا، کسی مسجد کو توڑ دیا، کسی کے گھر کے آگے باہر فائرنگ کر دی، کوئی نہ کوئی تو آپ جرم کریں گے نا خان صاحب جیل بھرو تحریک شروع کرنے سے پہلے. یا آپ کے جرم میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے چلتا ہوا پاکستان برباد کیا، یا آپ کے جرم میں یہ لکھا جائے گا، ظاہر ہے حکومت لکھ بھی سکتی ہے، لکھ بھی رہی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں کہ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ نے قانون توڑا ہے، آپ نے لا توڑا ہے، آپ نے اس ملک کا آئین توڑا ہے. ایسا تو بہت کچھ کیا خان صاحب آپ. لیکن خیر یہ آڈیو آپ نے سن لی ہے. ڈوگر صاحب کی بحالی سے پہلے خان صاحب کو بہت فکر ہے، ان کو بڑی ٹینشن ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی یہ کہانی جو ہے نا کہ عمران خان وہ بڑا مطلب کہ پریشان بیٹھا ہے کہ ڈوگر صاحب لگے نہیں کہ نہیں لگے حلی، یہ ساری کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اور ڈوگر کا آگے سے جواب دیکھیں، بڑا خوبصورت جواب ہے ڈوگر صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جو سپریم کورٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں نا،
یہ اس چیز میں ذرا ٹوسٹ پیدا کر رہا ہے. یہ مطلب بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یار سپریم کورٹ میں کیا لوگ بیٹھے ہیں آپ کے, کون سے لوگ بیٹھے ہیں, کیا کسی جج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا پھر آپ نقوی صاحب کو اس میں انوالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے نقوی صاحب کے پاس کیس آپ کا لگوایا گیا, چوری صاحب نے ان سے کہا کہ ڈوگر صاحب نو بحال کرو. یار مطلب کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کیوں عمران خان کے لاڈلے افسر کو لگانے پر بضد ہے؟ کیونکہ عدالت جو ہے وہ سہولت کاری کا اس ٹائم جو سہولت کاری کا سر انجام دے رہی ہے, اس ٹائم جو عدالت ہے کیا وہ عمران خان کو لاڈلا بنا چکی ہے؟ اگر ایک نے اپنے کندھے سے تو اتارا ہے تو کیا دوسرے ادارے نے عمران خان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا ہے؟ عمران خان کی یہ بات کہ عمران خان اپنی جیل برو تحریک سے پہلے سی سی پی لاہور کو بحال کروانا چاہتا ہے, اس نے وہ کرایا تاکہ سی سی پی اسے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے یا کیے جا سکے. یہ بات تو ٹھیک ہے, پھر ظاہر ہے یہی ایک مقصد ہوگا. عمران خان کی لائف لائن لاڈلے ڈوگر کی عدالت کو اتنی فکر کیوں ہے؟ انکشاف پر انکشاف سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے بیساکھیوں کی ٹوٹی ہوئی تو دوسری بیساکھیوں نے سہارا دے دیا. جمہوریت کی کیوں ہی نقب لگائی جا رہی ہے؟ جمہوریت کو ہی کیوں نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا سیاستدان اب جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف مزاحمت کریں گے؟ اور اگر کریں گے, نہیں کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا, اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں. سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز ہو کر عمران خان کے حق میں فیصلے کروانا چاہتا ہے, الیکشن کی تاریخ حاصل کرنا چاہتا ہے. جس بدماشی سے وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی, جس حکومت کو ثاقب نثار نے, جن کی حکومت کو ثاقب نثار نے جس طرح سے نکالا تھا, میرے خیال میں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راستہ کون روکے گا, ادھر بند کون باندھے گا, کون مجھے اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی مزے کی آڈیو ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. پہلے یہ رانا مشہود اللہ خان صاحب کا جو رویہ ہے مجھے بہت اچھا لگا, انہوں نے جارحانہ انداز میں جو کہا ہے, آڈیو سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اگر ہم نے ثاقب نثار کو احتساب کیا ہوتا, آج بھی میرا مطالبہ ہے ڈیم فنڈ کے پیسوں کا ثاقب نثار سے حساب لیا جائے, یہ قوم کا پیسہ ہے. آج بھی میرا مطالبہ ہے جج ارشد ملک جو کہہ گیا اس کے اوپر اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتساب کیا جائے, یہ قوم کا مطالبہ ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے استحکام کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے اس پیارے وطن کو بچانا ہے, اگر ہم نے اس وطن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کڑا احتساب کرنا ہوگا. اور یہ احتساب ہمیں عدلیہ سے شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ عدالتوں میں بلا کے آپ بےعزتیاں کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. کس قانون اور آئین کے تحت آپ کو یہ اختیار ملا ہے, اور اپنے خاندانوں کو نوازتے ہیں. میں آج بتا رہا ہوں, اب چونکہ آپ کے بارے میں آپ کا کچا چھٹا آ چکا ہے, آپ کے کچے چھٹے بھی اور کھلنے والے ہیں, آپ کے بارے میں اور چیزیں آنے والی ہیں. آپ جس طرح اس لاڈلے کو پالتے رہے, اس لاڈلے کی پرورش کرتے رہے, اس لاڈلے کو مسلط کرتے رہے, ابھی بھی باز آ جائیں, ابھی بھی اور کچھ نہ کریں. ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں. اور یہ کیا طریقہ کار تھا کہ ڈوگر کی پٹیشن لگتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ جی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا. آپ وہ لوگ ہیں جو آپ کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے. جی, دو ٹوک الفاظ میں واضح عدلیہ کو واضح کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی رویہ کام کرے گا. اس پر سیاستدانوں کو چلنا پڑے گا. پارلیمنٹ کی توہین اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی تھی تو اب عدلیہ کر رہی ہے. خیر, یہ رانا صاحب کا جو رویہ ہے, جو رانا صاحب نے کہا ہے, اگر یہ ذاتی حیثیت میں رانا صاحب نے کہا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پارٹی پالیسی ہے تو یہ بہت اچھی لائن ہے, یہ کرنا پڑے گا. لیکن خالی رانا مشہود نہیں کہ ایک نے کر دیا تو 10 نے کال کر کے کہنا رانا صاحب کی کرتا جی, رانا صاحب تسی کمال کر دیو, تانوں پتہ تو ہے وے, رانا صاحب نہ کریا کرو. رانا نہیں 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 نہیں, پھر وہی ہوگا جو 2016-17 میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے.
آپ کے لیڈر جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم تھے، جس طرح اٹھا کر ان کو وزارت عظمیٰ سے پھر آپ کی پارٹی کی صدارت سے اٹھا کر باہر پھینکا رہا، اور آپ لوگوں نے صرف جی جی کیا، اس جی جی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر دوسرا ثاقب نثار وہاں بیٹھا ہے، اور وہ جو ثاقب نثار نکلا ہے اس کی روح ان ججوں میں ہے جو یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اور اب بھی اگر آپ نے جی جی کرتے رہے تو پھر آپ کا حال میرا نہیں خیال مجھے بتانے کی ضرورت پڑے گی۔ پرویز لائی کی آڈیو لیک پر بات کرتے ہیں تو بہت گرم خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ لیک گفتگو پر عدلیہ کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے۔ نقوی صاحب کی آڈیو پر کافی بحث ہوئی ہے۔ جمعے کے بعد ہونے والے اجلاس کا دورانیہ 45 منٹ رہا، غیر معمولی اجلاس تھا۔ مظاہر نقوی سے ساتھی ججوں نے کافی سخت سوالات کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ مظاہر نقوی کے خلاف ایکشن لیتی ہے، یا پھر ہمیں دکھانے کے لیے، پاکستان کی 26-27 عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اندر سے سارے ایک ہیں، ہم خیال گروپ جس کو کہا جاتا ہے، کرنا ہونا وہی ہے، صرف تہانوں مینوں وہا کے پنجابی چ کہندے نے عالماں تو مٹی جھاڑنا۔ اگر تو نقوی صاحب کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں تو سمجھ لگے کہ یار یہ واقعی کچھ کر رہے ہیں، اور ادروائز تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہیں، عالمہ تو مٹی چاڑنا۔ الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا صدر کی جانب سے ملنے والے خط کے الفاظ کا شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن یعنی الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک سادہ لفظوں میں کہا ہے کہ تو اپنی بکواس بند کر، انگلش میں کہیں تو شٹ اپ کی کال دی ہے۔ جوابی خط میں لکھا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے ای سی پی کے لیے جس کے لیے بے حسی کے الفاظ نامناسب ہیں، صدر کے الفاظ پر شدید مایوسی ہوئی ہے۔ ای سی پی ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ دیکھیں جو صدر ہے نا وہ اس وقت ایک بہت بڑا یوتھیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب عارف علوی کے یوتھیا ہونے پر کوئی شک ہے؟ پارلیمنٹ حملہ میں جو انہوں نے عمران خان کو فون کیا تھا اور کہا تھا بھائی صاحب پارلیمنٹ پر گھس گئے ہمارے لوگ اور پی ٹی وی پر ہمارے لوگ گھس گئے ہیں، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اچھا کیا ہے، یہ ایسے ہی سدھریں گے، یہ ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کو جب صدر بنایا جائے گا تو ان سے آپ کیا ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کی خدمت کریں گے یا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو آپ کے ملک سے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے گا، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کرے گا، جو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ دوستو پاکستان کے لیے دوسری خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ تھوڑا بہت رحم کیا ہے تو اب عدلیہ جو ہے وہ جھنڈا اٹھا کر عمران خان کا باہر آ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تباہ کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا، اور بچانے میں صرف نیوٹرل ہو جانے سے بات نہیں بنے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔